حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، ہر محمد و اہل بیت محمد بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین، ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین، صلوات۔ آباد و شاد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صفحے عذاب پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس عزا، خادمین صفحے عزا، عقیل، اس بارگاہ کے تمام منتظمین، علی، مجتبیٰ، سب لوگ جنہوں نے یہ صفحے عزا بچھانے میں جس بھی نوعیت کی کوشش و کاوش کی ہے، معاونت کی ہے، دعا گو ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بادشاہ حسین کے ذات اقدس پر بلند تر صلوات۔ توجہات ہیں قبلہ، یقیناً میرے پیش نظر ہے وقت بہت ہو گیا اور کافی دیر سے آپ اس عبادت میں مصروف ہیں۔ اپنے حصے کا سجدہ ذکر لے کر حاضر ہوں، اور کیونکہ آج کی یہ مجلس منسوب ہے قافلہ توحید کی روانگی کے ساتھ، تو کوشش رہے گا انشاءاللہ، مجھے بتلایا گیا بعد از اختتام مجلس شبیہ مرتجس کی برآمدگی بھی ہے، تو یقینی طور پر مصائب کا سارا سلسلہ تو روانگی سے متعلق ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بانیان کی جانب سے ایک فرمائش جو مجھ سے کی گئی تھی، اور کیونکہ خادم صفحہ عزا ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی فرمائش وہ حق رکھتے ہیں، ایک حکم کا درجہ ہے۔ مجھے کہا گیا کہ کوشش کریں کہ سرکار مرتجس پر کچھ جملے جو ہیں وہ فضائل کے ہو سکیں، تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ کی توجہات، سماعتیں اور آپ کے ظرف جو ہیں وہ مجھے کچھ دیر کے لیے مستعار چاہیے ہیں، وہ میری جانب ہوں گے، تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کوشش کروں گا آپ تک پہنچا سکوں۔ کل جو شب ہم نے گزاری شب معراج، آج کا سارا دن اسی سے منسوب رہا، اور آج کی جو یہ شب ہے یہ روانگی ہے مولا حسین کے اعتبار سے، تو میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں کو ایک تار میں باندھ دوں۔ ایک نشست میں تو یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن مشکل کشا کا نام لے کر کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا منفرد ہو جائے، تھوڑا سا ذکر مزید احسن انداز میں ہو جائے۔ دیکھیے، سفر مالک خاتم النبیین یہاں مدینے سے عرش معلیٰ تک ہوا، اس سفر کو مورخ نے قرآن سے لے کر اگر تاریخ تک آ جائیں تو معراج کا نام دیا۔ یہ معراج بنیادی طور پر
अरूज से निकला है। अरूज आप समझते हैं कि बुलंदी को, किसी अरफा मकाम तक पहुंच जाने को अरूज कहा जाता है। तो इसका मसदर, इसका मादन वो है मेराज, यानी बुलंदी की तरफ सफर करना। अब अगर बुलंदी के तसव्वुर आपके जहन में ऐसे हैं तो मैं माजरत चाहता हूं, जरूरी नहीं है बुलंदी ऐसे ही हो। क्यों? क्योंकि बुलंदी की कोई सिमत नहीं होती। देखो 2-3 मिनट मुझे लग सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इतने भी ना लगें, 1-2 मिनट में थोड़ी सी तमहीद मुझे करनी है और मैं उन्वान खोल दूं एक बार। ये जरूरी नहीं है बुलंदी की कोई सिमत नहीं है। मसलन आप अकीदे की अगर बात कर लें तो हमेशा ये कहा जाता है कि अकीदा बुलंदी की तरफ जाए, यानी अब अकीदे का कोई ऐसा मामला तो नहीं ना भाई, पहले अकीदा 3 फुट का है, फिर 6 फुट का हो गया, फिर 12 फुट का हो गया, ऐसे ऊपर की जानिब चलने लग गया। अकीदा है, कोई बंदा या पेड़ तो नहीं है ना। बुलंदी की जानिब तसव्वुर ये हमने कर लिया कि मेराज के मायने है बुलंदी की तरफ चले जाना। इसीलिए मेरे बादशाह मालिक मोहम्मद के सफरे मेराज को मेराज इसलिए कहा गया कि अल्लाह की तरफ गए। जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ गए और ये कह के आपने बस ऐसे ही आसमान की तरफ ऐसे रुख कर दिया, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर अकीदतन कहा वहां गए, अल्लाह को सिमत में किया, काफिर हो गए। सिमत नहीं कर सकते आप कि एक सिमत में। अब जाने किधर गए, मेराज का सफर हुआ, आप सिमत नहीं बयान कर सकते कि इस सिमत को गए बादशाह मालिक मोहम्मद, तो ऐसे सिमत को गए तो ये बुलंदी की तरफ गए तो मेराज हो गया। नहीं, मेराज है बामायनीय अरूज के, मेराज है बामायनीय बुलंदी के, यानी एक बुलंद मुकाम से किसी दूसरे बुलंद मुकाम की तरफ चले जाने को मेराज कहते हैं। मालिक मोहम्मद मदीने से गए अर्श मुअल्ला पर तो मोहम्मद की मेराज है। हुसैन मदीने से करबला मुअल्ला है, ये हुसैन की मेराज है। आप सलामत रहिए। है मौला सलामत रखे आपको। बस धीरे धीरे मेरे साथ आपको सफर करना है, तो जो फरमाइश है मैं कोशिश करूंगा उसको मुकम्मल किया जा सके। बादशाह मालिक, एक बात बताइए मुझे, आज तक एक सवाल ही है, यकीनन किया होगा मुझसे बेहतर लोगों ने, मुझसे अच्छे अंदाज में, मुझसे बहुत पहले किया होगा, आप भी गवाह। एक मैं करना चाहता हूं, ये मालिक मोहम्मद जो मेराज पर तशरीफ लेकर गए, जिसे मेराज कहा जाता है, इस सफर में मेराज है किसकी? कभी ये सोचा है? बुनियादी सवाल है। मैं क्योंकि चाह रहा हूं थोड़ा सा तारीखी पस मंजर और थोड़ी सी इल्मी बुनियाद पे बात हो जाए, फिर वो भी पढ़ेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। ये मालिक मोहम्मद के सफर में मेराज किसकी है? आमतौर पर कहा जाता है मौला मोहम्मद की मेराज है। अच्छा, मौला मोहम्मद की मेराज क्या है कि वो आसमान पे चले गए, पहले पे, चौथे पे, 7वें पे। मालिक की मेराज ये है कि अर्श पे चले गए। मौला की मेराज ये है कि अल्लाह से मुलाकात करने चले गए। अगर यही मौला मोहम्मद की मेराज है तो मुझे एक बात तो बताओ, मौला मोहम्मद आए कहां से थे? थोड़ा सा बेदार होकर मेरे साथ आइएगा। मौला मोहम्मद आए कहां से थे? बादशाह वहां से यहां आए थे। तो जिनका आना वहां से यहां है, यहां से जाना उनकी मेराज कैसे होता है? ये उनकी मेराज नहीं थी। इस मेराज के पीछे राज कुछ और थे। जैसे यहां से वहां जाना मालिक मोहम्मद की मेराज नहीं थी, बल्कि जहां गए उसकी मेराज थी, क्योंकि वो गए तो मोहल्ला हुआ। ऐसे हुसैन का करबला जाना हुसैन की मेराज नहीं है, हुसैन गए तो वो मोहल्ला हुआ। आप सलामत रहे। दोनों को मिला रहा हूं। दोनों सफर मेरे मालिक के मैं मिला के लेके चल रहा हूं एक साथ।
وہاں گئے مالک محمد عرش معلّہ، یہاں گئے مالک حسین کربلا معلّہ، جہاں پر محمد اللہ سے ملے وہ جگہ معلّہ ہو گئی، جہاں پر محمد مولا اللہ سے ملے، عرش ایک تو نہیں ہے، عرش کئی ہیں، عرش عظیم ہے، کئی عرش ہیں، عرش معلّہ ہے، جہاں پر محمد اللہ سے ملے وہ عرش معلّہ ہو گیا، یعنی کہ مقام ملاقات محمد و اللہ معلّہ ہوتا ہے۔ ایک جہت یہ بھی ہے حدیث کی، حسین منی وانا من الحسین، اب کربلا میں حسین ہی نہیں ہے، خود محمد ہے، فرق بہت ہے، یہاں محمد گئے تھے وہاں اللہ آیا ہے۔ یہاں گئے تھے وہاں آیا ہے، ملاقات تو ہوئی ہے، ملاقات تو ہوئی ہے، اب اس ملاقات کے راز یہ پھر صحیح۔ لیکن ایک بات بتائیے مجھے، بادشاہ مالک محمد اللہ کے پاس جانا ہے، مالک کو کسی ذریعے کی حاجت بذات خود نہیں ہے، سمجھیے گا اس کو، آپ سلامت رہیں بھائی، بذات خود نہیں ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے عام طور پر، آپ میں تیرا میرا اس کا اس کا ایرا غیرا نتھو خیرا، سب ایک ہی بات کرتے ہیں، اللہ کا کہتے شہرگ حیات کے قریب ہے، آپ کی شہرگ کے قریب ہے اللہ، اور جس کا اللہ ہے اس محمد کے، شاباش، شاید میری بات پہنچ جائے تو میرا مقصد بھی پہنچ جائے آپ تک، اس مالک محمد کے کتنا قریب ہوگا؟ آپ اور ہم دعا کرتے ہیں قربتان، ہر عبادت میں یہی ہوتی ہے نا، قرب کے لیے دعا، بس ایک جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا بات عقیدے کی ہے، آپ اور ہم دعا کرتے ہیں قربتان اللہ، ہم دعا کرتے ہیں بادشاہ سے اللہ اتنا قریب ہے کہ لفظ قرب بھی دوری کا احساس دیتا ہے۔ آپ سلامت رہیے، اتنا قریب ہے، ایسے اور ایسے قریب نہیں ہے، ایسے اور ایسے قریب ہونے سے بھی دو کا تصور آتا ہے، ایک یہ کتنا قریب، یہ قریب، یہ اور قریب، یہ اور قریب، یہ بالکل قریب، لیکن یہ اتنا قریب ہو کر بھی دو ہیں، ایک یہ اور ایک یہ، یاد رکھنا محمد و آل محمد پر غیر اللہ کا اطلاق کرنے سے اللہ ثابت نہیں ہوگا۔ اب میں کیا کروں، دیکھیے بات تو بہت دور نکل جائے گی، غیر اللہ کا اطلاق کرنے سے ثابت نہیں ہوگا، یہ غیر اللہ نہیں ہے، اچھا تو پھر کیا ہے، کیا عین اللہ ہیں؟ دوسرا سوال یہی ہوتا ہے نا، تو اس کا ہمیشہ مولا سلامت رکھے آپ کو بھائی، اس کا ہمیشہ میں جواب حادث اور قدیم کی بحث کے ذریعے دیتا ہوں، لیکن مجھے اس وقت وہاں بحث نہیں کرنی، وہ قدیم ہے، مخلوق حادث ہے، حادث کبھی قدیم کو دیکھ نہیں سکتا، اگر دیکھ لے تو پھر وہ قدیم نہیں ہے، یا جس نے دیکھا وہ حادث نہیں ہے، مخلوق میں کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن واحد علی ہے جس نے کہا میں نے کسی ایسے کو سجدہ ہی نہیں کیا جسے دیکھا نہ ہو۔ ایک بات تو صاحب، ایک بات تو ثابت ہے نا قبلہ، یہ نہیں ہے کہ وہ قدیم ہے یا نہیں، یہ پکا ہے کہ حادث نہیں ہے۔ اب آگے اپنا اپنا ظرف ہے کہ قدیم مانتے ہو یا نہیں مانتے، اتنا یاد رکھنا آل محمد کا در چھوڑو گے اللہ نہیں ملے گا، اللہ نہیں ملے گا، ان میں وہ، ان میں یہ، وہ چاہیے ان سے لو، یہ چاہیے اس سے لو،
یہ سودا کر کے تو دیکھو کبھی، گھاٹا نہیں رہے گا. حاجت نہیں تھی خود. بس توجہ رکھیے گا، آ گیا میں اپنے منطقی نقطے کی طرف جو کھولنا ہے مجھے. حاجت نہیں تھی مالک محمد کو کہ کوئی سواری ہو. اللہ اور محمد مالک کے درمیان میں کوئی غیر نہیں آ سکتا. سمجھیے گا ذرا، اللہ اور محمد کے بیچ میں کوئی غیر نہیں آ سکتا. پھر بھی سفر معراج کرنا تھا تو کیا کیا؟ ایک سواری بھجوائی. کیا تھی سواری؟ براق. اب کیا بیان کیا کہ براق ایک گھوڑا تھا، گھوڑے کی شکل تھی. اچھا، گھوڑے کی شکل تھی تو کیا حقیقت میں بھی گھوڑا تھا؟ اب اگر یہ پوچھا جائے مولوی صاحب سے کہ جی گھوڑے کی شکل تو تھی لیکن کیا حقیقت میں گھوڑا تھا، تو طرفین کی روایتوں کی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، شیعہ سنی دونوں جگہوں پر جہاں پہ بھی سفر معراج کی تمام داستان لکھی ہے وہاں یہ سوال ضرور ہوا ہے کہ شکل گھوڑے کی تھی لیکن گھوڑا تھا نہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں مرتجس، شکل گھوڑے کی تھی، گھوڑا تھا نہیں. مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا آباد. بس آپ کو لے آیا جہاں مجھے منطق تک لانا ہے. ایک طرف ہے براق اور ایک طرف ہے مرتجس. وہاں براق شکل گھوڑے کی ہے، پر تھے. اب بیان کیا گیا ہے جو ایک روایات سے سلسلہ ہم تک کے پر تھے، ان پروں سے اڑتا تھا اور مالک کو لے گیا. اب اس سے آگے کے شکل و شمائل کی بحث میں ہم نے جانا ہی نہیں. ایک بات پتہ چل گئی کہ شکل گھوڑے کی ہے، اصل گھوڑے کی نہیں ہے. شکل ہے گھوڑے کی، اصل گھوڑے کی نہیں ہے. اتنا ذہن میں رکھیے گا. اچھا، لے کے چلے. پھر ایک بات بتاؤ، آیا کہاں سے؟ وہاں سے. بنا کیسے ہے؟ بنا دیکھو، مجھے کچھ بھی صحیح میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک مجلس کے لیے یہ عنوان وزنی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے فرمائش بھی پوری کرنی ہے اور مجھے بڑے دنوں کے بعد موقع ملا ہے کچھ دو باتیں کرنے کا مرتجس پہ، تو مجھے وہ بھی کرنی. تھوڑا سا میرا ساتھ چلیے گا. بنا کاہے سے ہے براق؟ اب آئیے پوچھتے ہیں. پھر میں کہوں گا طرفین میں عالم اسلام کی ذمہ داری کے ساتھ کہ جب بھی سوال ہوا مکتبہ اہل تشیع میں یا اہل سنت میں کہ براق بنا کاہے سے ہے، تو سب نے ایک ہی جواب لکھا، تجلیات انوار الہیہ سے بنا ہے. براق، ہاں سلامت رہے، بالکل اس سے آسان کیا ہو سکتی. تجلیات انوار الہیہ یعنی اللہ کے نور کی تجلی. اب تجلی کو جب میں اس سے آسان ڈسکرائب نہیں کر سکتا، علی بھائی نے بھی یہی بات کی ہے. برق سمجھتے ہیں ہم؟ بجلی ایسے ایک دم گرے، جیسے آسمان سے بجلی گرتی ہے، ایک دم کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اسی برق سے براق ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نور کی تجلیات جب برق کی طرح گری، کہیں ہوئی، کچھ بنا، براق ہو گیا. ایک بات طے ہو گئی کہ محمد مولا کے لیے جو سواری آئی وہ اللہ کے نور سے تھی، اللہ کے نور سے تھی. اب جس کا عقیدہ حسین منی وانا من الحسین پہ ہے ماننا پڑے گا. وہاں محمد کے لیے اگر اللہ کے نور کی سواری ہے تو حسین کا مرتجس بھی کم از کم نور سے ہوگا. آپ سلامت رہے. سلامت رہو، آپ آباد رہیں. کم از کم، زیادہ کم مجھے نہیں پتا بھیا، لیکن کم از کم نور سے ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ مادہ دیکھنے والے، مادیت میں رہنے والے ہمیشہ مادے کی طرف دیکھتے ہیں کہ انسان ہیں تو کسی سے ہوں گے.
ہمیشہ اسی بات کو دیکھا جاتا ہے بھئی انسان ہیں تو کسی سے تو ہوں گے. اب جب انہوں نے آل محمد کو بحیثیت انسان انسانی نظر سے دیکھا تو یہیں پر غلط فہمی ہوئی اور عقیدہ مر گیا کہ ظاہری طور پہ انسان ہیں کسی سے تو ہوں گے. ارے انہوں نے اپنی انگشت الہیہ سے شیر خل کر کے بتایا جب معجزے نطفوں سے نہیں ہے تو ہم کیسے ہو گئے. آپ سلامت رہو. مولا زندگی کرے آپ کو, مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھو بادشاہ رضا کا یہی معجزہ تھا نا, دیوار پہ شیر تھا تو بادشاہ نے کیا کہا اس کو, کیا کہا شیر کو, دیکھتا کیا ہے آجا. دیکھو میرا وہ موضوع نہیں ہے لیکن میں متصل کر رہا ہوں, کہیں نہ کہیں دونوں کی کڑیاں ملتی ہیں آپس میں. مالک نے یہی کہا نا گستاخی ہوئی, بادشاہ جادوگر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے گستاخی کی تو مالک نے ایسے شیر کی تصویر کی طرف دیکھا, کہا دیکھتا کیا ہے, تصویر والا تھا, دیکھنے لگ گیا. اب ساتھ چلیے گا میرے تھوڑا سا, کیونکہ حکم خالی دیکھنے کا تھا. دیکھ تو دیکھنے لگ گیا, کہا آ جا. اب جب کہا نا آ جا تو تصویر سے جست لگائی, مالک کی نالائن پہ سجدہ عبدیت کیا. زندہ باد, جیتے رہو. اب مجھے بتاؤ یہ جو پاکستان سے لے کر عراق اور ایران و لبنان و بیروت جہاں کہو, میں ہر کتب خانے کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جب تک ایک آخری کتاب کی سطر پہ بھی میرے مولا رضا بادشاہ کا یہ معجزہ لکھا ہے تب تک ماننا پڑے گا ارادہ وہ کرتا ہے خالق یہ کرتے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, شاباش, ہاتھ اٹھا کے حیدری. ارادہ ادھر ہوتا ہے, اس ارادے کو مخلوق کے سامنے ظاہر کرنے والوں کو ہی آل محمد کہتے ہیں. آجا, اس نے جس لگائی آ گیا. اب ایک بات بتاؤ, نہ اس کی ماں نہ اس کا باپ, لیکن پھر بھی شیر آ گیا. کیوں آ گیا؟ آپ سلامت رہیے. کیوں آ گیا؟ مقصد کیا تھا؟ مالک نے بلایا, جادوگروں کو کھانا تھا, جادوگروں کو کھایا, کا مولا اب چلا جا واپس. یعنی اس کی خلقت ہی جادوگروں کو کھانے کے لیے ہوئی تھی. اب جس مولا نے جادوگروں کو کھلانے کے لیے اپنے اختیار سے شیر خلق کر لیا, وہ اپنی سواریوں کے لیے مرتجز نہیں خلق کر سکتے. آپ سلامت رہو, مولا آپ کی زندگی کرے. دیکھو مجھے کسی بات سے انکار نہیں ہے. اب تاریخ میں مرتجز کی ماں کا ذکر ہو, ماں کی ماں کا ذکر ہو, باپ کا ذکر ہو, باپ کے باپ کا ذکر ہو, نہ میں نے کسی کو چیلنج کرنا ہے نہ میرا کسی کو چیلنج کرنے کا ارادہ ہے. تمام شجرے اپنی جگہ, لیکن دیکھو کہیں نہ کہیں مرتجز ہو, دلدل ہو یا عقاب ہو, آپ کو کہیں نہ کہیں تیسری, کہیں چوتھی یا کہیں ساتویں پشت پہ جا کے مورخ کو بھی لکھنا پڑا. وہ کہاں سے آیا ہمیں پتا نہیں چلا. کہیں نہ کہیں لکھنا پڑا. تو بھیا ہم تو پہلے ہی قدم پہ کہتے ہیں یہ کہاں سے آئے کچھ نہیں پتا. تم ظاہر دیکھ رہے ہو, ہم ظاہر کے پیچھے دیکھ رہے ہیں. تم نے ظاہر دیکھا کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے. دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, ہاتھ جوڑ کے دیکھیں, اگر آپ فضائل تک ہی رکے رہیں گے تو جو میں نے سوچا ہے وہ 2-3 اسرار میں کیسے پڑھ پاؤں گا. تھوڑا سا اپنی سماعتوں کو بلند کیجئے, مجھے حوصلہ ہو کہ میں کوئی راز آپ کو دے جاؤں تو وہ ضائع نہیں جائے گا. ظاہر یہی تھا کہ علی ہیں, اور ظاہر میں کیا تھا؟ ابو طالب کا بیٹا ہے. ٹھیک, ظاہر میں تو یہی تھا, ابو طالب کا بیٹا. ظاہر میں تو یوں چل رہا تھا, مالک محمد ہیں, عبداللہ بادشاہ کے بیٹے ہیں.
ایسے ظاہر میں یوں ہی دیکھ رہے تھے کہ علی ہے اور ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ ظاہر میں دیکھ رہے تھے، حقیقت میں علی ہے اور کعبے سے آیا ہے۔ ابھی تو ایک جملہ کہا ہے میں نے، خدا کا واسطہ پریشان نہ ہونا، مجھے پڑھنا ہے آگے۔ حقیقت میں تو یہ علی ہے اور کعبے سے آیا۔ یہ بات میں نے ایسے کیسے کہہ دی ممبر پر کہ حجرے کی سرگوشی ہے، کسی کے کان پہ منہ رکھا ہے۔ پوری اہل تشیع کی کتابیں رکھنے کی ذمہ داری میری ہے۔ تو کسی ایک روایت سے دکھا جب علی کی ماں کعبے گئی تو بادشاہ کی پاک ملکہ کو ظاہری آثار ولادت موجود تھے۔ کسی ایک میں دکھا دے، کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ مخدومہ گئیں، علی کو لے کے آ گئیں۔ اب ظاہر کیا ہے؟ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ علی ہیں اور ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ بیٹے ابو طالب کے ہیں، آئے کعبہ سے ہیں۔ کس طرح؟ اچھا چلو میں بات کو اور آسان کروں۔ ظاہر یہ ہے کہ علی ہیں، بہت آسان کر رہا ہوں، میں اس سے آسان نہیں کر سکتا کیونکہ منزل تو میری آگے ہے، ابھی میں تمثیل کو قائم کروں گا تو آگے جا پاؤں گا نا۔ ظاہر یہ ہے علی ہیں، علی کے بابا ابو طالب ہیں، علی ہیں، علی کے بیٹے حسن ہیں، علی کے بیٹے حسین ہیں، یہ ظاہر ہے۔ اور حقیقت میں ممبر سلومی پہ علی خطبہ لدنی دیتے ہوئے کہہ رہے تمہیں کیا پتا میں علی کون ہوں؟ میں علی بھی علی ہوں، ابو طالب بھی علی ہے، حسن بھی علی ہے، حسین بھی۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی ولی اللہ نعرہ حیدری حیدری محمد بلال سلامہ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ حقیقت میں پس منظر میں کیا ہے؟ علی ہے، علی ہے، علی ہے اور علی ہے۔ آپ کی پہچان کے لیے اسم جدا رکھے گئے، آپ کی پہچان کے لیے ابنیت رکھی گئی، آپ کی پہچان کے لیے ابنیت رکھی گئی۔ حسین کی ابنیت علی ہے، علی کی ابنیت ابو طالب ہے، لیکن حقیقت میں وہاں بھی علی چھپا ہے، یہاں بھی علی چھپا ہے۔ بس ان کے گھرانے میں ایسا ہی ہے، دستار مالک محمد کے سر پہ ہے تو محمد کی دستار ہے، علی کے سر پہ آ گئی تو آپ کہہ رہے ہیں علی کی دستار ہے۔ حقیقت میں اب یہی دستار حسن و حسین کے سر پہ چلی گئی تو حسن کی دستار ہے، حسین کی دستار ہے، لیکن حقیقت میں وہی محمد کی دستار، وہی محمد کی دستار، وہی محمد کی دستار۔ حقیقت ایک ہے، ابا ہے، قبا ہے۔ چلو میں ایک اور جگہ رکتا ہوں۔ بادشاہ مالک سرکار موسیٰ کاظم بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آ کے پوچھا بادشاہ، اور یہ میں پڑھ چکا ہوں پچھلے ایک دو دنوں میں اس لیے تیزی سے لو، مولا جنت کہاں ہے؟ مالک نے اپنی نالائن کی طرف اشارہ کر کے کہا یہاں ہے، تیری جنت یہاں ہے۔ یعنی جو اس سے، مولا جہنم کہاں ہے؟ کہا جو اس سے دور ہے وہ جہنم میں ہے۔ یعنی قرب نالائن معصوم ولای اہل ولہ کا مومن کی جنت ہے، اور جو اس سے دور ہے وہ جہنم میں چلا گیا، وہ جہنم میں۔ اب جب اس کی توجیہ پوچھی گئی تو بتایا کہ نالائن میری تھوڑا ہی نہ ہے، میرے بابا کی ہے۔ کہا بابا کی؟ کہا نہیں ان کے بابا کی ہے۔ کہا ان کی ہے؟ کہا نہیں ان کے بابا کی ہے۔ کہا ان کی ہے؟ کہا نہیں انہیں حسین نے دی۔ کہا ان کی؟ کہا ان کو حسن نے دی۔ کہا ان کی؟ کہا ان کو علی نے دی۔ کہا ان کی؟ کہا ان کو محمد نے دی۔ کہا اس کی تو جنت پہ حیران ہے، یہی تو وہ نالائن ہے جو پہن کے محمد اللہ کے پاس۔ آپ سلامت رہیں جی، بسم اللہ، بسم اللہ۔
کہ یہی تو وہ نالا ہے نا جو پہن کے اللہ کے پاس چلے گئے. تو ابھی اس کے قرب جنت ہونے پر حیران ہو رہا ہے. یعنی فرق نہیں ہے ان میں سے جو ایک کا ہے وہی دوسرے کا, پیچھے حقیقت وہی ہے. جیسے آپ کو محمد و علی و حسن و حسین اسم میں جدا جدا نظر آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہیں. ٹھیک اسی طرح دلدلو, مرتجسو, اشلو, براق اسم میں جدا ہے, حقیقت میں ایک ہے. حقیقت جدا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ بٹھا سکے اپنی پشت پر کوئی کسی کو سوائے اس کے جو بار اٹھا سکے. سننا سوائے اس کے جو بار اٹھا سکے. اب میں کیا بتاؤں آپ کو. دیکھو بات اگر اس نہج پہ چلے تو اس سے آگے میں کہاں لے کے جاؤں. مالک بادشاہ مولا محمد کو سارا عرب اپنی امانتیں دیتا تھا. سارا عرب اپنی امانتیں مالک کو دیتا تھا, کسی یقین کے ساتھ کہ یہاں محفوظ ہیں. سنیے گا. اب ایک جملہ ہے, اس کی بنیاد اگر میں بنا گیا تو میرا نتیجہ بھی پہنچ جائے گا آپ تک. کس یقین کے ساتھ کہ مالک کے پاس جو امانت آ گئی وہ محفوظ ہو گئی, اب کہیں نہیں جاتی. کیا دوست, کیا دشمن, کیا مسلمان, کیا کافر, سب امانت دیتے ہوئے بادشاہ کو آنکھ بند کر کے امانت دے دیتے تھے. دیکھو ایک ہوتا ہے بارے امامت علم کا, سننا, بارے امامت علم کا. علم بذات خود جزء امامت ہے. سمجھنا اس بات کو. علم بذات خود جزء امامت ہے. امام اپنے علم کے اظہار سے بتاتا ہے میں امام ہوں. علم سے اختیار ظاہر کرتا ہے. اللہ کی قدرت کیا ہے پوچھا امام سے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. کہا اللہ کی کل قدرت اس کا علم ہے. کل کی کل قدرت اللہ کا اس کا علم ہے. وہ علم کے اظہار سے کل شیء قدیر ہے. بہت ثقیل بات ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں بس آرام سے پہنچ جائے آپ تک تو اصل مدعا پہنچ سکے. وہ علم کے اظہار سے کل شیء قدیر ہے. اسے پتہ ہے مخلوق کتنی ہے. اب پتہ ہے مخلوق کتنی ہے تو ہی اس کا رزق جائے گا. اگر گنتی میں ایک بھی کم ہو گیا تو اس کا رزق نہیں جائے گا. تو پھر کیسے؟ یعنی اس کے علم کی بنیاد پہ ہی ربوبیت کھڑی ہے, اس کے علم کی بنیاد پہ ہی رزاقیت کھڑی ہے, اس کے علم کی بنیاد پہ ہی خلاقیت کھڑی ہے. وہ خلق کر رہا ہے, وہ رزق دے رہا ہے, وہ پال رہا ہے. یہ سب چیزیں کس پہ ہیں؟ اس کے علم پہ کھڑی ہیں. اسی سے اظہار ہو رہا ہے, اسی سے اظہار ہو رہا ہے, اسی سے. اور جس نے منبر پہ آ کے کہا تھا سلونی, جس نے منبر پہ آ کے کہا تھا, اس نے کس بات کا اظہار کیا تھا؟ پوچھو میں بتاؤں گا. پوچھو جو تمہارا دل ہے, پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو پوچھنے والوں نے زمین سے لے کے آسمان تک, مخلوق سے لے کے اللہ تک سب کچھ پوچھ ڈالا. کبھی علی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ میرے علم میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کا علم ظاہر ہو تو وہی تو علی ہوتا ہے. آپ سلامت رہو. جب اس کا علم ظاہر ہو تو وہی تو علی ہوتا ہے. اس کے علم کے اظہار کو علی کہتے ہیں. اس کے علم کا اظہار علی کے ذریعے ہے. علی نے بتایا وہی علم ہے. اتنا بڑا علم رکھتا ہے وہ, اتنا وسیع علم رکھتا ہے. کتنا وسیع؟ علی بتا رہا ہے. یہ علم کیا ہے؟ جزء امامت. اکثر آپ نے سنا ہوگا, بس
بہت تیزی سے آئیے میرے ساتھ کہ اکثر علماء خطبہ وائزین اکثر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک امام نے دوسرے امام کو راز امامت منتقل کیے. اکثر سنتے یہ کیا ہے؟ علمی تو ہے. اب یہاں منتقل کرنا آپ کے اور میرے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ یہ منتقل نہ بھی ہو تو امام بنتا نہیں ہے، بن کے آتا ہے. یہ جو انتقال ہے ادھر سے ادھر یہ بس آپ کے اور میرے لیے روایت ہے، ورنہ امام امام ہے. اس کا اظہار کس بات سے ہو رہا ہے؟ علم سے. اور علم کیا ہے؟ امامت کا جز. اچھا ایک اور ہے امامت کا جز. وہ کیا ہے؟ وہ ہے وہ ظاہری لباس جو امام نے پہنا ہے. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، عبا، قبا، امامہ، بادشاہ کے ہاتھ میں جو بھی ہتھیار تلوار جو بھی ہے یہ بھی امامت کا جز ہے. صرف امامت کا ہی نہیں، رسالت کے پاس ہے تو رسالت کا جز ہے، نبوت کے پاس ہے تو نبوت کا جز ہے. وہ اگر میں آپ کو صرف ایک تمثیل دینے کے لیے پیچھے لے جاؤں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نے جس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جو آپ کی عبا ہے بابا یہ میں پہن لوں، یہودا نے خواہش کا اظہار کیا تھا، کہا نہیں یہ عبائے نبوت ہے، یہ عبائے نبوت ہے، یہ صرف نبی کے لیے ہے. تو یوسف کے لیے تھی، کہا میں بھی تو بیٹا ہوں آپ کا، کہا ہوگا نبی نہیں ہے، حقدار نہیں پہن سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ عبائے نبوت تھی. تو پتا چلا یہ وہیں پر جاتی ہے جو اہل ہو، کسی خائن کو نہیں دی جاتی، اسی کو دی جاتی ہے جو امانت دار ہو. اسی طرح علی کی تلوار ہو وہ بھی صرف اسی کو دی گئی جو امانت دار ہو، وہ بھی اسی کو دی گئی جو اس کی امانت کا وزن اٹھا سکتا ہے. سارے عرب نے اپنی امانتیں بادشاہ محمد کو دی ہیں. اب میں کیا بتاؤں؟ حسین منی وانا من الحسین کو ذہن میں رکھنا. عصر عاشور حسین نے حسین ہی نہیں محمد بن کے اپنی عبا، اپنی قبا اور اپنی تلوار مرتجس کو دے کے کہا جا سجاد کو دے. مولا آپ کو سلامت رکھے. کچھ کہہ دیا ہے میں نے، سوچئے گا کبھی گھر جا کر. جسے ساری دنیا اپنی امانتیں سونپے اور جسے حسین اپنی امانت دے وہ کیا ہوگا؟ جسے حسین اپنی امانت دے وہ مرتجس کس عظمت پر فائز ہوگا. تجلیات انوار الہیہ جب مجسم ہو جائیں، جب مجسم ہو جائیں. مرتجس میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، بس آخری منزل پہ آپ کو اور پھر ہمیں عبادت کرنا ہے. خوش لہن خوبصورت آواز والا مرتجس کے معنی ہے خوش لہن، جس کی آواز خوبصورت ہو. اور کس نے دیا یہ نام؟ بادشاہ محمد نے. اور مالک محمد نے اسے مرتجس کہا. کس زبان نے کہا؟ جو زبان اللہ کے حکم کے بغیر چلتی نہیں ہے. اس نے کہا تو مرتجس ہے. مرتجس کون؟ بادشاہ جنہوں نے علی کا اسم رکھا اس کے کہنے پہ، حسن کا اسم رکھا، حسین کا اسم رکھا، وہ مرتجس کا اسم رکھ رہے ہیں. کوئی تو وجہ ہوگی. اچھا اور پھر مرتجسی کیوں کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا معصوم کے ہاں مبالغہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ بس ایک پسند کی بنیاد پہ کچھ کا کچھ کہہ دے، جو ہوتا ہے وہی کہتے ہیں. تو جب مالک مرتجس کو مرتجس کہہ رہے ہیں تو ماننا پڑے گا خوبصورت آواز والا ہے. اب جب خوبصورت آواز والا ہے تو کچھ تو بولا ہوگا نا، کچھ تو بولا ہوگا جو آواز کی خوبصورتی اذن اللہ میں داخل ہوئی ہے. مالک محمد کے کان اذن اللہ ہے نا، وہ جو آواز کی خوبصورتی اذن اللہ میں گئی. میں ایک ہی بات کہوں گا، یہ کون سے کان ہیں؟ یہ وہی کان ہیں جو علی کی زبانی قرآن سن چکے ہیں. اسے کہہ رہے ہیں تو کتنا خوش لہن ہے.
ہوئے ہوئے یا علی یا علی یا علی، کیا بتاؤں میں اکثر، کیونکہ میں دیکھیے بار بار اس لیے رک جاتا ہوں، ہمارے ہاں کچھ عنوانات ایسے جس پہ پڑھا نہیں گیا، اس پہ پڑھا بہت کم جاتا ہے، اس لیے کچھ مناظر ایسی ہوتی وہاں پہ حیرانگی ہو جاتی ہے کہ یہ بھی پہلو ہیں عظمتوں کے۔ ارے کیا بیان کریں سواروں کے فضائل، پہلے سواری تو دیکھ لو، ابھی آپ سوار کے فضائل سننا چاہیں گے جن کی سواریوں کی قسمیں اللہ کھاتا ہو، اور سواری کی مجسم قسم نہیں، سواری کے پیر میں اٹھنے والی چنگاری کی قسم، اس سواری کے ناک کے نتنوں سے نکلنے والے پانی کی قسم، اللہ قسمیں کھا کھا کے بتا رہا ہے کہ یہ اس کے لیے کیا ہے، یہ اس کے لیے کیا ہے، اور کیسے بتائیں۔ بس آخری ایک، تاکہ کوئی تشنگی نہ رہ جائے، ظاہری بات ہے پورے سال کی ایک محنت اور انتظار ہوتا ہے بانی کا کہ مجلس ہو، صف اعضاء بچھے، اور ایک خواہش ہوتی ہے کہ کچھ پڑھا جائے، تو بس عامل کر رہا ہوں میں اس ایک بات پر۔ کہا تھا بہت عرصے پہلے میں نے یہ روایت پڑھی تھی، زیدی بھائی غالباً اس کے گواہ ہوں گے، جب میں نے حقیقت مرتجز پہ خمسہ پڑھا تھا تو تب میں نے یہ روایت پڑھی تھی، تو آج دل ہے بس صرف 1 منٹ میں اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے دکھاؤں، تاکہ عقیل کی یہ جو محبت ہے وہ بھی کامل ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی ایک گھوڑا تھا، جو میں نہیں کہتا، قرآن کہتا، قصص الانبیاء کہتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، اچھا، اور ان کے گھوڑے کا کمال پتہ کیا تھا؟ جہاں پاؤں رکھ کے وہ گھوڑا اٹھاتا تھا وہاں زمین سے ہریالی اگتی تھی۔ معجزہ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، اور کیا نام تھا جبرائیل کے گھوڑے کا؟ ارمقا، ارمقا نام تھا اس کا۔ اب اس کا ذکر آپ کو ملے گا، آپ جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھیے۔ جب سامری نے بچڑا بنایا تھا تو اس بچڑے نے حرکت کی تھی، یہ قصص الانبیاء میں بتا رہے، قرآن بتا رہا ہے، اس بچڑے نے حرکت کی تھی۔ تو حرکت کیسے ہوئی تھی؟ جب پکڑ لیا گریبان سامری کا کہ باقی سب باتیں بعد میں، تو یہ بتا کہ اس بچڑے میں حرکت کیسے ہوئی۔ یہ جو بولا، اور بولا کیا تھا؟ ان الحق، کس کا بچڑا بولا؟ سامری کا، جادوگر کا، سونے کا بنا، بول کیا رہا ہے؟ ان الحق۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، بول کیا رہا ہے؟ ان الحق۔ وہ روشیا سنی تفاسیر اس سے بھری پڑی ہیں، اور حرکت بھی کر رہا ہے۔ یہی دیکھ کر تو پاگل اور دیوانے ہو گئے تھے وہ سارے کہ اس سونے کے بنے بچڑے میں حرکت بھی ہو رہی ہے اور یہ ان الحق بھی کہہ رہا ہے۔ اسی دن اللہ نے یہ پیغام دیا تھا، ظاہر پہ نہ جانا، باطن دیکھنا، کہیں ایسا نہ ہو ظاہر دیکھ کر تم سجدہ کر دو اور وہی سامری نکلے۔ ہوئے 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 ہوئے، میں نے کچھ کہہ دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، سوچئے گا۔ آپ سلامت رہیے۔ اس کے پیچھے محرکات دیکھو کیا ہے، اس کے پیچھے نیت دیکھو کیا ہے، سامری کی نیت۔ اب جب پکڑا گریبان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پوچھا باقی سب باتیں چھوڑ، پہلے یہ بتا حرکت کیسے ہوئی، کیونکہ میں جانتا ہوں تو جادوگر ہے۔ ایسی کیا جادوگری کی، یہ حرکت تو کر، ان الحق بول رہا ہے، یہ تو بلوا ہی نہیں سکتا، یہ تو نہیں بلوا سکتا۔ بولا کیسے؟ کہا میں نے دیکھا تھا جبرائیل اپنے گھوڑے پہ سوار گزر رہے تھے، جہاں قدم رکھ کے گھوڑا اٹھاتا زمین سے ہریالی اگتی۔ معجزہ دیکھ کر مجھے سمجھ لگ گئی، میں نے وہیں سے زمین سے مٹی اٹھا کے اپنے پاس رکھ لی، میں نے وہی جبرائیل کے گھوڑے ارمقا کی مٹی کو اس بچڑے میں ڈالا تو یہ ان الحق کہنے لگا، اور میں کہوں گا جس حسین کے جھولے کو جھلانے والے جبرائیل کے گھوڑے کی عظمت ہے تو پھر سوچ مرتجز کیا ہوگا۔ آپ سلامت رہے جی، بسم اللہ۔ مولا
آباد رکھے آپ کو. سلامت رہیے جی سید. مرتجس کے لیے کیا بتاؤں میں کہ وہ کیا کس عظمت کا حامل ہے. مرتجس جہاں قدم رکھ کے اٹھا دے وہ ارمکا تھا, وہ ارمکا تھا جس نے قدم رکھ کے اٹھایا تو سامری کا بچڑا انا الحق بولتا ہے اب مجھے نہیں پتا آپ وصول کریں گے یا سوچ میں غرق ہو جائیں گے, آپ کا ظرف آپ جانے, حسین جانے, میرا کام پیغام دینا ہے ہاتھ جوڑ کے, لیکن ابھی تک آپ نے مایوس نہیں کیا تو اسی یقین کے ساتھ پیغام دے رہا. وہ ارمکا تھا جبرائیل کا گھوڑا کہ جس کے شبوں کی مٹی بچڑے میں جائے تو انا الحق کہے یہ مرتجس ہے, جس کے سم مس ہو جائے تو وہ مٹی آج تک ہر نمازی کے سجدے میں آ جائے. ہوئے 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 ہوئے, آپ سلامت رہے, مولا آپ کو آباد رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ حسین کا مرتجس ہے کہ جس کے سموں کی مٹی خاک شفا ہو جائے, کہ جس کے سموں کی مٹی اگر تیرے سجدے میں نہ ہو تو سجدے کی قبولیت پر. ہائے ہائے ہائے, کم از کم میں مخاطب ہوں شیعہ اثنائے عشری سے کہ اگر سجدے میں خاک شفا نہ ہو تو شیعہ اثنائے عشری کے عقیدے کے مطابق وہ قبول و مقبول سجدہ نہیں ہے. مجبوری کا طلاق کہیں بعد میں رکھیے گا, لیکن اگر ہے تو پھر حکم یہی ہے خاک شفا پہ سجدہ کر. میں کہوں گا یہی خاک شفا وہ نہیں ہے جہاں حسین کا مرتجس چلتا رہا اور حسین کے مرتجس کے صبح کی خاک تیری پیشانی پہ نہ ہو تو تیرا سجدہ قبول نہیں ہوتا. اسی حسین کے بابا کا نام آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. میدان تو ایک رکھیے گا, یاد رکھیے گا, آل محمد ہی نہیں آل محمد سے جو متصل ہے, آل محمد کے جو تبرکات ہیں وہ بھی ان سے جڑ کر ان جیسے ہیں. اس ایک جملے میں نے پورا اپنا عنوان بند کر دیا, وہ بھی ان سے جڑ کر ان جیسے ہیں. آپ پر ان کی تعظیم, تقریم, عزت, مرتبہ, فضائل ویسے ہی لازم ہیں جیسے ان کے ہیں. اگر ویسے نہ ہوں, ایک ہی جملے میں جہاں سے ختم کیا, کیونکہ خطابت میں اس اصول کا قائل ہوں, میں وہیں بات ختم کرو جہاں سے شروع کی ہے, میں وہیں پہ جملہ دے رہا ہوں. اگر ویسے ہی نہ ہو تو اللہ کبھی محمد مولا کو یہ نہ کہتا نالین پہن کے میرے پاس آ جا. اللہ کبھی نہ کہتا. نالین سمیت مولا محمد نے اللہ کے پاس جا کے بتایا نالین ہمارے قدموں میں ہو تو اللہ کو اتنی پیاری ہے, تو جو ہمیں اپنے دوش پہ اٹھا لے وہ کتنا پیارا ہوگا کوئی نہیں جان سکتا. اور میں کیا بتاؤں, دیکھو جس کے بنا یقیناً نہ میرا چارہ ہے نہ تیرا چارہ ہے, نہ میری زندگی ہے نہ تیری زندگی ہے, جس کے بنا یہ زمین اناج نہ اگائے, جس کے بنا آسمان بارش نہ برسائے, جس کے بنا یہ آسمان قائم نہیں رہ سکتا, جس کے بنا زمین اپنی گردشوں کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی. اگر اس پر ایک جملہ بھی مجلس میں نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں میں نے حق کی ادا نہیں کیا. لیکن میں کیا بتاؤں تجھے کہ مرتجس کیا ہے, ظاہر ہے. اب دیکھیے آپ نے پوری مجلس اپنی مرضی سے سنی ہے, ان دو جملوں کے لیے میں کہوں گا اپنی سماعتوں کو خدا کا واسطہ اس مرتجس کا صدقہ وہاں تک لائیے گا کہ جہاں تک کم از کم آپ نے ابھی 45 منٹ میرا ساتھ دیا ہے, اس آخری منٹ کے لیے مرتجس اتنا ظاہر تھا جتنا حسین ظاہر ہے. بہت توجہ سے, میں نے ابھی دوسرا جملہ روکا ہوا ہے. مرتجس اتنا ہی ظاہر تھا جتنا حسین ظاہر ہے, مرتجس اتنا ہی غائب ہے جتنا میرا ایمان غائب. ہوئے ہوئے ہوئے
ہوئے آپ سلامت رہیں، مولا زندگی کرے، آپ آباد رہیں، ان ہاتھوں کو حسین خیرات عطا فرمائے۔ مرتجس اتنا ظاہر جتنا حسین ظاہر، مرتجس اتنا ہی غائب جتنا میرا امام غائب۔ امام حاضر بھی ہے، امام ناظر بھی ہے، پھر بھی غائب ہے۔ جو غائب ہو کے حاضر ہو، جو حاضر ہو کے غائب ہو، اسے امام غائب کہتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح مرتجس حاضر بھی ہے، غائب بھی ہے، میرے امام کے ساتھ ہے۔ اور یہ تو معصومین نے ارشاد فرمایا نا، امام کے ساتھ ہے۔ تو لو بس آج مرتجس پہ اس گفتگو میں آخری جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، آخری جملہ۔ حکم تھا براق کو لے آ یہاں تک، کہاں؟ سرحد سدرۃ المنتہا تک براق لے کے آیا ہے۔ وہاں سے آگے پھر سواریاں بدلی ہیں، پھر بحرم ہوا ہے، پھر رف رف ہوا ہے، وہ سواریاں بدلی ہیں، وہ معراج کے قصے پھر کبھی اور صحیح، لیکن سدرۃ المنتہا تک براق آیا۔ گویا براق کو بتا دیا گیا تھا کہ سدرہ تک آنا ہے۔ براق سدرہ تک لے آیا۔ اب روایتوں میں آپ نے سنا ہے حسین جب سوار ہو کے مدینے سے چلے ہیں تو مرتجس سرحد کربلا پہ خود رکا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ تو سنتے ہیں نا، بس وہ دراصل روایت مصائب کی ہے تو آپ اس میں سن جاتے ہیں، لیکن آج اس کو فضائل میں سنیے گا۔ بالکل اختتام کر رہا ہوں۔ مرتجس خود رک گیا، جیسے براق سدرہ پہ جا کے رک گیا ایسے مرتجس کربلا میں آ کے رک گیا۔ گویا مرتجس کو پتا تھا یہ آ گئی سدرۃ المنتہا، وہیں رک گیا ہے مرتجس، وہیں پہ آ کے رک گیا۔ اچھا ایک اور بات بتائیے، یہ روایت بھی آپ نے سنی ہے کہ جب میرے بادشاہ میرے مالک سرکار قائم کے ظہور کا وقت ہوگا، یہ سنی ہے نا روایت، جب وقت ہوگا تو کیا میرے بادشاہ موجود ہیں۔ دو ایسے نشانیاں ہیں کربلا کی جو بادشاہ کے پاس ہے، ایک میرے مالک ابو الفضل کا علم اور دوسرا میرے مالک حسین کا مرتجس۔ تو تمام راویوں نے اس روایت کو لکھا ہے کہ علم ابو الفضل خود کھل جائے گا، اور تمام نے اس روایت کو لکھا ہے کہ مرتجس چلتا ہوا خود بادشاہ کے پاس آئے گا کہ مالک سوار ہو جائیے، وقت ظہور آ گیا۔ میں نے جملہ کہا اور مجلس کا اختتام ہے، مجھے یہ روایت یہ کہنے پہ مجبور کر رہی ہے، میں نہیں جانتا وہ ذات کون ہے جو ظہور کا حکم دے گا، لیکن جس نے بھی قائم کو ظہور کا حکم دینا ہے وہ حکم قائم سے پہلے مرتجس کے پاس آئے گا۔ یا علی یا علی، مرتجس چل کے آئے گا۔ بادشاہ وقت ظہور آ گیا، نہیں سمجھا بس لوگوں نے، لیکن حسین نے چن لیا تھا اس مرتجس کو۔ آپ سلامت رہیے، بس کوشش کی کہ کسی طرح سے اس فرمائش کو، اس حکم کو پورا کر سکوں۔ یقیناً ایک مجلس میں بہت مشکل ہوتا ہے ایسے عنوان کو سمیٹ لینا۔ حسین نے چن لیا، حسین نے چن لیا۔ مالک مولا محمد کے پاس جب آیا نا، مجھے آج روانگی کے لیے ظاہری بات ہے مصائب کی تلاوت کرنا ہے، لیکن مرتجس پہ پڑھا ہے تو ایک جملہ مالک محمد نے اپنی خود کی سواری تھی، حسین آپ اب یہ آپ کا ہے، یہ تھا ہی آپ کا حسین، یہ تھا ہی آپ کا۔ اور حسین کا لاڈ کیا تھا اس سے کیا بتاؤں۔ حسین مرتجس کو کربلا کے لیے تیار کرتے رہے، یہی کہتے رہے تو میرا اس وقت کا ساتھی ہے جب کوئی نہ ہوگا۔ اور ایک جملہ نہ پڑھوں گا تو حق کی ادا نہیں ہے اس موضوع پر کہ جس چادر میں آنے کے لیے
رسول و ولی و امام اجازت طلب کریں، مخدومہ نے اس چادر میں دانے کھلائے۔ ادب کیا کرو اس سواری کی شبیہ کا، ادب کیا کرو۔ مخدومہ نے دانے کھلائے، اور جب مخدومہ یہ کر رہی تھی نا تو اپنا دہن اطہر و اقدس مرتجس کے کان پہ رکھ کے کہا، مرتجس جانتا ہے اس چادر کی حرمت کو؟ کبھی بھی جانتا ہوں، یہی تو حجاب اللہ ہے، یہی تو چادر تطہیر ہے۔ کہا مرتجس میں نے دانے کھلائے ہیں اس میں۔ کہا مخدومہ حکم کرو، ابھی جان دے دوں؟ کہا نہیں مرتجس میرا ایک کام کرے گا۔ کہا مخدومہ حکم تو کرو، کیا کام ہے؟ کہا بس 10 محرم 61 ہجری جب حسین کو سب چھوڑ جائے نا، 1950 تیر کھائے ہوئے حسین کو آرام سے اتارنا۔ اجرکم اللہ، جزاکم الحسین، سلامت رہیے۔ بس گریے کی صدائیں بلند ہوئیں، مجلس ہو گئی، لیکن آج روانگی پہ مجھے کچھ پڑھنا ہے۔ ہاں عزادارو، یہی دن ہے حسین مدینہ چھوڑ نہیں رہے، حسین سے مدینہ چھوڑوایا جا رہا ہے۔ اور آؤ میں پھر اس عنوان پہ 2 جملوں کو ملا دوں، وہاں حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا تھا، کربلا میں حسین سے زین چھڑوائی گئی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں آیا ایک خط مدینے کے دربار میں اور بھیجا ایک نامور کہ جاؤ حسین کو دربار میں لے کے آؤ۔ عزادارو، آیا قاصد مالک حسین کے گھر، دق الباب ہوا، پیغام بھیجا کہ بلا رہا ہے ولید آپ کو دربار میں۔ مالک حسین گھر آئے، اپنی عبا پہنی، بادشاہ اب چلنا چاہ رہے ہیں۔ سنو گے عزادارو، بادشاہ بھی دروازے کے قریب نہ پہنچے تھے، حسین کے سامنے حسین کی بہن آ گئی۔ بس 2 ایک روایتیں سننا میرے سے۔ حسین کے سامنے حسین کی بہن آ گئی اور ایک بار آ کے کہتی ہو، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دربار جا رہا۔ بس عزادارو، دربار کا نام آنا تھا۔ بی بی نے روتے ہوئے کہا، بھیا ہمیں دربار کبھی راس نہیں آیا، بھیا اسی دربار اماں بھی گئی تھی، بھیا نہ جا۔ کہا دیکھ بہن، اماں کا جیسا جانا ضروری تھا نا، ایسا میرا جانا بھی ضروری ہے۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر رک جا، ذرا مجھے انتظام کرنے دے، اتنا کہنا تھا۔ بی بی نے آواز دی، قاسم، علی اکبر، اونو محمد۔ ایک بار آواز دے کے کہا، عباس۔ عزادارو، سارے بنو ہاشم کے جوان آ گئے۔ بی بی نے اونو محمد کو کھڑا کیا، قاسم کو کھڑا کیا، علی اکبر کو کھڑا کیا، کہا میرے بھائی کی حفاظت میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور ایک بار عباس کو کہا، عباس میں حسین تیرے حوالے کر رہی ہوں، میں نے حسین تجھ سے واپس لینا ہے، جاؤ۔ عزادارو، میں کہوں گا بی بی آج حسین دربار جا رہا ہے، آپ ایسے بھیج رہی ہے ہائے کل شام کا وعدہ۔ علمان بس عزادارو، آخری جملے ہیں، سنو بس۔ حسین آئے ہیں دربار میں اور ایک بار کلام ہوا ہے، کہا گیا کہ بیعت کر لو یزید کی۔ حسین نے کہا خبردار، یہ ید اللہ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عزادارو، مروان چھپا تھا ولید کے پیچھے، اس نے ولید کے کان میں کہا کہ کاٹ لے حسین کا سر، اگر یہاں سے حسین چلا گیا پھر ہاتھ نہ آئے گا۔ بس اتنا سننا تھا۔ حسین پلٹے ہیں اور ایک بار کہا، تیری مجال تو میرا سر کاٹے۔ عزادارو، دربار کے باہر عباس کھڑا تھا، بس حسین کی آواز سننا تھی۔ عباس نے تلوار نکالی، ایک ٹھوکر سے دروازے کو توڑا۔ کس کی مجال؟ عباس کے ہوتے حسین سے گستاخی۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔ بس عزادارو، حسین آئے ہیں واپس،
دربار سے آجا عباس، عباس آجا۔ کہا مولا مجھے دیکھنے تو دو، یہ ہے کون؟ کہا عباس حسین کو تجھ سے کوئی کام ہے، نہ سنے گا، کام نہ کرے گا۔ کہا حکم میرا والی، میرا مولا حکم، غلام حاضر ہے۔ کہا عباس کچھ گھوڑے تیار کر، عباس کچھ سامان تیار کر، عباس کچھ محمل تیار کر، عباس ہودج لگا، عباس پردے کا انتظام کر۔ عزاداروں عباس کو بھیجا نمور پر۔ کہا مولا آپ ساتھ نہ ہوگے؟ سننا ذرا، مولا آپ ساتھ نہ ہوگے؟ کہا عباس مجھے کچھ ضروری کام ہے، تو یہ تیاری کر، میں ابھی آیا۔ جانتے ہو حسین کہاں گئے؟ حسین سیدھا آئے اپنے نانا کے مزار پر، اور روایت کہتی ہے نانا کے مزار پر آ کر حسین نے اپنے آپ کو نانا کے مزار پر گرا دیا، اور ایک بار کہا نانا میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا، نانا میں آپ کی قبر چھوڑنا نہیں چاہتا، نانا مجھے اپنی قبر میں سنبھالو۔ روایت کہتی ہے دو ہاتھ باہر آئے، کہا آجا میرا بچہ حسین۔ کتنی دیر نانا اور نواسا بات کرتے رہے، بس آخری روایت سنو۔ عزاداروں حسین اپنے نانا کی قبر سے ودا ہوئے ہیں، اور ودا ہو کے اب کہاں آئے؟ حسین آئے ہیں جنت البقیع میں۔ بس اب یہ سننا عزاداروں، بڑا گریہ کیا ہے تم نے، آخری روایت ہے حسین آئے ہیں جنت البقیع میں۔ روایت کے جملے ہیں حسین نے جنت البقیع میں داخل ہو کر خود کو ایسے گرایا جیسے چھوٹا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے۔ حسین گھٹنیوں اپنی ماں کی تعویذ پہ آئے ہیں، اور ایک بار کہتے اماں حسین آخری بار ملنے آیا، اماں حسین کا آخری سلام، اماں اٹھنا حسین کو آغوش میں لے۔ اب جملہ سنو گے عزادارو، حسین آخری سلام کر رہے تھے، ادھر قبر سے آواز آئی حسین میری قبر چھوڑ، حسین قبر سے اٹھ، حسین گھر واپس جا۔ کہا اماں میں آخری ودا کو آیا، تم مجھے واپس بھیج رہی ہے۔ کہا حسین تو شام کا گھر سے نکلا ہے، رات کا پچھلا پہر ہو گیا، میری بیٹی تیرے انتظار میں دروازے پہ کھڑی ہے، میری زینب کھڑا ہونے کی عادی نہیں ہے۔ حسین جا لوٹ جا، میں کہوں گا بی بی کل شام کا بازار، کل یہی دربار۔ ماتم مظلوم حسین شاہ اتنا تو قربان